ایک شخص گزر رہے تھے وہاں سے، ان سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کہ بھائی ہمیں بغداد جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کام کیا ہے؟ تو یہ بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے علم حدیث حاصل کرنا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا ہے۔ کہا کہ بھول جائیے، آپ کا ارادہ پورا ہونے والا نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ تو بغداد میں رہتے ہیں، علم حدیث کا درس دیتے ہیں، کیوں نہیں مقصد پورا ہوگا، میرا ارادہ پورا ہوگا، کمپلیٹ ہوگا؟ کہا کہ نہیں، حکومت سے لڑائی ہو گئی ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار نے جو ہے نظر بند کر دیا، گھر کے اندر قید کر دیا، کوئی آدمی اس سے ملاقات نہیں کر سکتا اور نہ وہ گھر سے باہر نکل سکتا ہے، تو تمہیں علم حدیث کا درس کیسے وہ دے سکتے؟ ان کے دل پر جو ہے بجلی گر گئی کہ آخر اتنی پریشانی، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے ہم اتنے دور تک پہنچ گئے اور بغداد شہر نظر آنے لگا، اور اس طرح کی جو ہے نحوست والی خبر، اب ہم کیسے ریٹرن جائیں یہاں سے؟ مگر ان حضرات کے اندر میں یہ ضد تھی، ایک تڑپ، ایک لگن تھا، ایک جذبہ تھا کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ارادہ مضبوط تھا۔ آج اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود بزرگ اور دوستوں ہزار بہانے ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فکر معاش کی جو ہے پریشانیاں ہیں، بال بچے دار ہیں، ہم کیسے علم حاصل کریں، ہم کیسے نماز صحیح کریں، ہم کیسے دینی تعلیم اپنائیں، قرآن کیسے ہم سیکھیں؟ کیوں نہیں سیکھ سکتے آپ؟ سب کچھ مہیا، سب کچھ موجود ہے، بستی کے اندر آپ کے مدرس ہے، امام ہے، گھر گھر مولوی ہے، محلے میں ہے، ہزاروں لاکھوں روپے آپ جو فضول خرچی میں پھونک دیتے ہیں، اور ایک مولوی کو 50 روپے دینے میں نانی مر جاتی ہے، ادھار پر ادھار، ادھار پر ادھار، اور انگلش میڈیم میں تاریخ پوری ہوتے ہی جو ہے 800 روپے خود جا کر جو ہے ہم پہنچا کر کے آتے ہیں، جس کا تعلق صرف اور صرف دنیا سے، آخرت میں یہ تعلیم کام آنے والی نہیں۔ یہ ہنر ہے، علم نہیں، ہنر ہے، ہنر، پیسہ کمانے کا ذریعہ۔ اصل تعلیم تو دینی تعلیم ہے جو آخرت میں جو ہے کام آئے گا آپ کو، لیکن اس میں پیسے خرچ نہیں ہم کر پاتے۔ بہرحال مایوس ہو گئے کہ جو مقصد اور ارادہ لے کر ہم سفر کر رہے ہیں شاید پورا نہیں ہوگا۔ بغداد شریف پہنچ گئے، وہاں پر ایک چھوٹا سا روم کرایہ میں لیا اور وہاں پر ٹھہر گئے کہ اللہ پاک جو ہے کچھ راستہ نکالیں گے ضرور۔ جب وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، تو دیکھا کہ وہاں حدیث کی جو ہے تعلیم دی جا رہی ہے، درس و تدریس کا نظام وہاں پر جاری ہے، عصر کے بعد اور فجر کے بعد 2 ٹائم جو ہے حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ایک شیخ الحدیث جو ہے تعلیم دیتے ہیں، اور بہت بڑا لوگوں کا مجمع ہے جو حدیث شریف جو ہے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو یہ تو اسپین کے رہنے والے تھے، وہاں کا اصول ضابطہ ان کو معلوم نہیں تھا، اور اس کلاس کا درسگاہ کا یہ سسٹم تھا کہ ہر حدیث پڑھنے والا ایک دن میں ایک ہی کوشچن، ایک ہی سوال کر سکتا ہے، وہ دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اب یہ اجنبی مسافر تھا، وہاں کا سسٹم کا اس کو معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے دوسرے راوی کے بارے میں پوچھ لیا کہ فلاں راوی کے بارے میں حضرت آپ کیا فرماتے ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کے حالات اور صفات کے بارے میں۔ تو شیخ الحدیث نے فرما دیا ہے کہ وہ ایسے ہیں، ویسے۔ جب دوسرا سوال کرنے لگا، یعنی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جس کے پاس یہ جا رہے تھے، تو باقی لوگوں نے دامن کو کھینچ لیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ، یہ اصول کے خلاف ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ تم کو معلوم نہیں یہاں کو اصول و ضابطہ، یہاں پر ایک دن میں ایک کلاس میں ایک ہی کوشچن، ایک ہی سوال کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم اجنبی ہو، تمہیں معلوم نہیں، یہاں کا رول جو ہے معلوم نہیں ہے تمہیں۔ تو وہ منت سماجت کرنے لگے شیخ الحدیث سے، جو حدیث پڑھا رہے تھے، کہ حضور ہم اجنبی مسافر ہیں، ہمیں یہاں کا رول معلوم نہیں تھا، لیکن میرا جو اصل سوال تھا وہ رہ گیا ہے، اگر میں جانتا تو میں اسی سوال کو پیش کرتا، آپ سے پوچھتا، یہ ضروری نہیں تھا، یہ غیر ضروری سوال تھا، لیکن اصل سوال ہمارا جو ہے رہ گیا ہے،
تو کہا کہ ٹھیک ہے تم نئے ہو, نہیں جانتے ہو یہاں کے رول کے بارے میں, تو ایک کام کرو تم ایک سوال اور پوچھ لو, لیکن آئندہ خیال رکھنا کہ ایک سے زیادہ کوشچن سوال کوئی نہیں کر سکتے. کہا کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ان کے بارے میں آپ کا کیا سوچ ہے؟ تو وہ شیخ الحدیث فرمانے لگے کہ ارے امام احمد ابن حنبل تو امام المسلمین ہیں, ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنا سب کے بس کی بات نہیں. بہرحال وہاں سے پھر روم کے اندر آ گئے. اب سوچا کہ ان سے ملاقات جو ہے کس طرح کی جائے. سرکار نے اسے جو ہے نظر بند کر دیا ہے, اور جو بھی اس سے ملاقات کرے گا تو اسے بھی جیل جانا پڑے گا. ایک اور بڑی مصیبت ہے. تو ایک آدمی کو وہ سیٹنگ کیا کہ کہا کہ بھائی ذرا صاحب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مکان آپ دکھا دیں گے کہاں پر؟ کیا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ خود بھی پھنسیے گا, ہمیں بھی پھنسائیے گا. وہ تو نظر بند ہے, ان کے یہاں جانا ملاقات کرنا یہ جو ہے مصیبت کا باعث ہے. آپ کو بھی جیل جانا پڑے گا اور مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا پڑے گا. سرکار اسے نظر بند کر دیا ہے. تو کہا کہ دیکھیے نا, آپ کو جو ہاتھ کا اشارہ نہیں کرنا ہے, آپ ہمارے ساتھ میں چلیے, اور جب ان کے مکان کے قریب آ جائیے گا تو آنکھ کے اشارے سے ہمیں بتلا دیجیے گا کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے. بس ہم سمجھ جائیں گے, پھر آپ نکل جائیے گا آگے. تو انہوں نے ویسا ہی کیا. اس کے بعد وہ ریٹرن اپنے روم کے اندر آ گیا اور دماغ لگانے لگے کہ ان سے ملاقات کس طرح کی جائے. بزرگ اور دوستو, احادیث حاصل کرنے کے لیے کس طرح وہ دماغ لگا رہے ہیں, کتنی پریشانی, کتنی مصیبتیں. آج ساری سہولتیں ہونے کے باوجود جو ہے ہم ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے. بہت زبردست اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی. اور میدان حشر میں جب ان حضرات کو پیش کر دیا جائے گا کہ جن کے توسط سے وسیلے سے ہمیں یہ احادیث مبارکہ ملی ہے, جو منبر رسول پر بیٹھ کر آپ خطبہ ائمہ کی زبانی آپ سنتے ہیں, کتنی محنت اور مشقتوں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. بہرحال وہ دماغ لگانے لگے, سوچنے لگے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہم کس طرح کریں. تو انہوں نے جو ہے فقیری والا نقشہ اختیار کر لیا ہے. پرانا پھٹا کپڑا پہن لیا اور ہاتھ میں کشکول لے لیا, جس سے بھیک مانگا جاتا ہے. کالا رنگ کا ہوتا ہے, کٹورا سا بڑا سا, کشکول کہتے ہیں اسے. وہ ہاتھ میں لے لیا, اور وہاں بھیک مانگنے کا طریقہ اس طرح تھا بغداد میں, جیسے ہمارے یہاں اپنے بھاشا میں بولتے ہیں چاول دے دیجئے, پیسے دے دیجئے, بھیک دے دیجئے اللہ کے نام پر, وغیرہ وغیرہ الفاظ بولتے ہیں, یا کوئی کلمہ پڑھ دیتے ہیں, کوئی نعت وغیرہ پڑھ دیتے ہیں. تو وہاں کا نظام اس طرح تھا کہ جو بھی فقیر بھیک مانگتا تو یہ صدا لگاتا, آواز لگاتا کہ اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, یہ آواز لگاتے. لوگ سمجھ جاتے کہ یہ محتاج ہے, فقیر ہے, ضرورت مند ہے, کچھ دے دیا کرتے, چاول ہو, پیسے. تو انہوں نے جو ہے فقیری والی صورت شکل بنا لیا ہے, اور دن بھر جو ہے بغداد شریف میں جو ہے بھیک مانگنے لگے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جب پہنچتے تو وہاں پر جب پہنچے پہلی مرتبہ تو وہ تشریف لائے دروازے پر ایک سکہ لے کر. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں طالب علم ہوں, طالب احادیث ہوں, میں مال کا فقیر نہیں ہوں, میں علم دین حاصل کرنے کے لیے اس طرح بہانہ بنا کر آپ کے دروازے پر آیا ہوں. میں روزانہ آیا کروں گا, اور سناٹے کے وقت میں جاتے, جب لوگ کھانا کھا کر دوپہر کو قیلولہ کے طور پر لیٹ جاتے, تھوڑا سا آدمی آرام کرتا ہے ظہر کے بعد, اس وقت ان کے دروازے پر جاتے ہوں. سناٹا رہتا, دھوپ کا وقت, گلی کوچا بالکل خالی رہتا. تو فرمانے لگے کہ حضور میں پیسہ لینے کے لیے, بھیک مانگنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں یا بستی میں بھیک مانگ رہا ہوں, بلکہ یہ میں نقشہ بنا کر رکھا ہوں آپ سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے. جب آپ مجھے تنہا دیکھیں کہ گلی کوچے میں کوئی نہیں, میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں, تو فوراً آپ فٹافٹ 2-4 احادیث بیان کر دیں, میں اس کو یاد کر لوں گا اور چلا جاؤں گا. اور اگر کوئی بندہ دیکھ لے کہ یہاں پر ہم سے اور آپ سے بات چیت ہو رہی, تو
چپ چاپ یہ جو ہے سکہ آپ مجھے دے دیا کیجیے گا، میں رکھ لیا کروں گا۔ بہرحال 1 سال تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ وہ حدیث جو ہے بیان کرتے رہتے اور یہ یاد کر لیا کرتے۔ 1 سال کے بعد پھر وہ بادشاہ انتقال ہو گیا، یہ پابندی بھی ختم ہو گئی، پھر ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمات کا انتظام کر دیا، پھر یہ بھی جو ہے شریک درسگاہ ہو گئے اور آزادی کے ساتھ علم دین حاصل کرنے لگے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اتنی مشقتیں تکلیفیں برداشت کر کے علم نبوت کو ان حضرات نے جو ہے حاصل کیا ہے۔ آج ساری سہولتیں ہونے کے باوجود ہم تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بچپنا ختم ہو گیا تو اب بڑھاپا میں علم ہم کیسے حاصل کریں گے؟ نہیں، آپ کر سکتے۔ لوگ بار بار کوشش کرتے ہیں، ہمارے نوجوان لوگ جو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، مگر جو ہے طبیعت ساتھ نہیں دیتی ہے، مجاہدہ نہیں کر پاتے ہیں، قربانی نہیں دے پاتے ہیں۔ تو میں ان حضرات کے لیے یہ درخواست کروں گا کہ اگر تھوڑی سی آپ مجاہدہ کر لیں، قربانی دے دیں، اور اس کا سب سے سنہرا اور بہترین موقع ہے فجر کی نماز کے بعد، اس لیے کہ رات بھر دماغ آپ کا مطمئن رہتا ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے، اور فجر کے بعد آپ کا کنیکشن دنیا سے جڑا ہوا نہیں رہتا ہے، کم سے کم 2-4 گھنٹہ تو ٹائم مل ہی جاتا ہے، اس کے بعد فکر معاش ہر انسان کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ فجر کی نماز آپ کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہو، اور نماز کے بعد اگر آپ مسجد امام سے اگر 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ بھی اگر آپ نے پڑھ لیا اور اس تعلیم کو ہمیشہ جاری رکھا ہے، ہمیشہ جاری رکھا جب تک ہم باحیات ہیں، تو انشاءاللہ بہت بڑی تعلیمات آپ کی زندگی میں آ جائے گی، آپ کی اصلاح ہو جائے گی، قرآن کی تعلیم آپ کے اندر آ جائے گی، اردو پڑھنا آپ کے اندر آ جائے گا، مسئلہ مسائل بھی آ جائیں گے، ساری عبادت و ریاضات کا جو ہے آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کرتا کون ہے؟ نہیں کرتا ہے، بس سوچ لیے کہ یہ دنیا کی زندگی جو چل رہی ہے یہی اصل ہے، اور آخرت والی زندگی جو ہے وہ اصل نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ تم جو ہے مکلف بن چکے ہو، عبادت کا فرائض تمہارے اوپر نافذ ہو چکا ہے، تمہارے بچوں پر ابھی نافذ نہیں ہوا ہے، وہ نابالغ ہے۔ وَأَنفُسَكُمْ نَارًا، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی بھی جو ہے فکر کرو، اس کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرو۔ تو بزرگ اور دوستو، آج پورے دنیا میں، پورے علاقے میں، پوری بستی میں جو ہے دینی تعلیم کا جال بچھا ہوا ہے، ہر طرح سے، ٹیوشن کے ذریعے سے، مسجد کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے، اگر اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں اور اس طرح منمانی عبادت کر کے ہم دنیا سے چلے جائیں اور سوچیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، یہ بھول ہے اور بہت بڑی بھول ہے۔ اس لیے میں ان چیزوں سے آپ حضرات کو باخبر کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ وہ دن آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، اپنی نمازوں کو صحیح کر لیں اور دینی تعلیمات اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ان تمام باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔